بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر کبھی آپ کا دل بلا وجہ ہی بے سکون ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اگر صبر وہاں کیا جائے جہاں عمل کرنا تھا تو یقین مانو یہ صبر نہیں کاہلی ہے، اور اگر خاموشی وہاں اختیار کی جہاں الفاظ کی ضرورت تھی تو یہ عقل مندی نہیں بزدلی ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہیں انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اخلاق، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے اس کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسرے کی سوچ پر نہیں۔ ہم اس بدنصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر تکلیف دیتی ہیں، جیسے کہ ہم پہاڑ پر تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن سوئی پر نہیں۔ مرد کا عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے غم زندگی میں شامل ہو جاتا ہے: گھر کے دروازے کی دہلیز پر بیٹھنا، بھیڑ بکریوں کے درمیان سے گزرنا، اپنے ہاتھ اور منہ کو قمیض یا کرتے کے دامن سے صاف کرنا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔